پاکستان اور سعودی عرب کا تعلقات اقتصادی شراکت داری میں بدلنے کا عزم، تمام شعبوں میں اسٹریٹجک پارٹنرشپ مزید مستحکم کرنے پر اتفاق۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی وفد کے ہمراہ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں۔ ملکی قیادت کا سرمایہ کاری بڑھانے پر سعودی حکومت سے اظہار تشکر۔ شہباز شریف نے کہا، سعودی عرب نے مشکل وقت میں ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا، یہ دورہ باہمی شراکت داری کو مزید مفید بنائے گا۔ سعودی وزیر خارجہ نے سرمایہ کاری بڑھانے اور معاشی استحکام کے لیے کلیدی کردار کی یقین دہانی کروائی۔ آصف علی زرداری کا خادمین حرمین شریفین کے لیے نیک خواہشات کا پیغام۔ دونوں ممالک کا غزہ میں فوری جنگ بندی اور مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے پر زور۔ سعودی وفد کی SIFC کی ایپیکس کمیٹی اجلاس میں شرکت، وزیر اعظم شہباز شریف اور کابینہ ارکان موجود۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بریفنگ دی، کہا مشترکہ منصوبوں سے دونوں ممالک کے عوام کو فائدہ ہوا۔ پاکستان کی سعودی عرب کو سرمایہ کاری کے لیے متعدد منصوبوں کی پیشکش۔ PIA اور ایئرپورٹس کی نجکاری میں سرمایہ کاری کی آفر۔ زراعت، IT اور ہیومن ریسورسز کے منصوبہ جات سے آگاہ کیا۔ چنیوٹ میں تانبے اور لوہے کی مائننگ، پنجاب میں لائف سٹاک مویشی منڈیوں کے قیام، فیڈ فارمنگ اور زرعی فارمز کے منصوبے پیش۔ ذرائع کے مطابق وفد کو دیامیر بھاشا ڈیم، کوٹھدو سولر پارک، تھرکول منصوبہ جات اور اسلام آباد میں 2 5 اسٹار ہوٹلز میں جوائنٹ وینچر کی پیشکش بھی کی گئی۔ فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن سے فیض حمید کو کلین چٹ مل گئی۔ اس وقت کے آرمی افسران نے فیض حمید کو معاہدے کی اجازت دی تھی۔ رپورٹ کے اہم نکات سامنے آ گئے۔ کمیشن کا نیشنل ایکشن پلان کے تمام نکات پر عمل درآمد یقینی بنانے پر زور۔ انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی لازمی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حکومتی پالیسی میں خامیوں کی وجہ سے فیض آباد دھرنے جیسے واقعات کو ہوا ملتی ہے۔ جڑواں شہروں کی پولیس میں رابطے کے فقدان کی وجہ سے ہلاکتیں ہوئی۔ سوشل میڈیا پروپیگنڈے کے خلاف حکومت نے ایکشن لینے میں کوتاہی برتی۔ عوامی معاملات کی ہینڈلنگ IP اور سول ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہے۔ اس وقت کی ملکی قیادت نے کسی ادارے یا اہلکار کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا۔ بشرا بی بی کی بنی گالہ سے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست خارج۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدم پیروی درخواست نمٹا دی۔ درخواست گزار کے وکلا کی غیر سنجیدگی اور عدم پیشی پر اظہار برہمی۔ جسٹس میاں گل حسن نے کہا، دونوں فریق عدالت سے سیاست کھیل رہے ہیں، یہ خود بھی نہیں چاہتے کہ بشرا بی بی بنی گالہ سے جیل چلی جائیں۔ درخواست خارج ہونے کے بعد وکیل عثمان ریاض گل عدالت پہنچے۔ تاخیر کی وجہ پولیس ناکوں کو قرار دیا۔ درخواستیں بحال کرنے کی اپیل بھی دائر کر دی۔ NA81 گجرانوالہ سے متعلق درخواست لاہور ہائی کورٹ نے لیگی MNA اظہر قیوم ناہرہ کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن کل عدم قرار دے دیا۔ چودھری بلال اعجاز کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن بحال۔ حلقہ PP 133 سے مسلم لیگ نون کے MPA رانا محمد ارشد کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن بھی معطل۔ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں NA47 سے متعلق شعیب شاہین کی درخواست۔ الیکشن کمیشن نے سرٹیفائیڈ کاپیز آئندہ سماعت سے پہلے دینے کی یقین دہانی کرا دی۔ ہمارا مینڈیٹ چھین کر فارم 47 والوں کو دیا گیا، جس کا ضمیر جاگ جائے تو اسے ذہنی مریض قرار دیا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی گفتگو بولے، عوام حقیقی آزادی کے لیے بانی PTI کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جعلی مقدمات ختم ہوں گے اور بانی PTI رہا ہو جائیں گے۔ علی امین گنڈاپور انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں پیش، 12 مقدمات میں ضمانت قبل از گرفتاری منظور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تحصیل ہیڈ کوارٹرز اسپتال مری کا دورہ، مریضوں کی خیریت دریافت، اسپتال میں سہولیات کی فراہمی کا جائزہ بھی لیا۔ مریضوں کے لواحقین نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی گاڑی روک کر ادویات باہر سے خریدنے کا شکوہ بھی کیا۔ سندھ حکومت کا منشیات کے خلاف گرینڈ آپریشن کا آغاز۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں، کرسٹل اور آئس نشہ استعمال کرنے والوں کا رویہ زومبی کی طرح ہو جاتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ والدین اپنے بچوں پر نظر رکھیں۔ مزید بولے کہ چھینا جھپٹی صرف کراچی نہیں پوری دنیا میں ہوتی ہے۔
کراچی میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے، وارداتوں میں غیر قانونی مقیم افراد ملوث ہیں، جلد قابو پا لیں گے۔ گورنمنٹ سے چاہیے کہ کسی طرح عوام کو سہولت دیں، اس سے ہی ساری مہنگائی ہوتی ہے۔ ذرا پٹرول مہنگا ہو، لوگ چیزیں مہنگی کر دیتے۔ پٹرول پہلے ہی بہت مہنگا تھا، پٹرول کی وجہ سے میں موٹر سائیکل چلانی چھوڑ دی ہے کیونکہ پٹرول فورڈ نہیں ہوتا، تو مزید انہوں نے مہنگا کر دیا ہے، تو مہنگا کرنے کے بجائے ان کو چاہیے تھا کہ پٹرول کو سستا کرتے۔ حکومت کا ایک بار پھر پیٹرولیم وار، قیمتیں 8.25 روپے تک بڑھا دیں۔ پیٹرول 4 روپے 53 پیسے فی لیٹر مہنگا، نئی قیمت 293 روپے 94 پیسے مقرر۔ 1 اپریل کو بھی پیٹرول 9 روپے 66 پیسے فی لیٹر مہنگا کیا گیا تھا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے 14 پیسے اضافہ، 290 روپے 38 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ عوام کا غم و غصے کا اظہار، اضافہ واپس لینے کا مطالبہ۔ ادھر انتظامیہ سے کامیاب مذاکرات کے بعد آئل ٹینکرز اونرز ایسوسی ایشن نے ہڑتال ختم کر دی، پیٹرول اور ڈیزل کی سپلائی بحال۔ مہنگائی کی شرح 36% سے کم ہو کر 20% کے قریب پہنچ چکی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا دعویٰ، واشنگٹن میں گفتگو کرتے ہوئے کہا FBR اور ٹیکس کلیکشن نظام میں اصلاحات جاری ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لائیں گے۔ وزیر خزانہ نئے IMF پروگرام کے لیے پرامید، میل ملاقاتیں بھی جاری۔ US پاک بزنس کونسل کے وفد سے ملاقات میں کاروبار دوست اقدامات سے آگاہ کیا۔ مالدیپ کے سابق صدر جنرل محمد نشید سے میٹنگ میں موسمیاتی تبدیلیوں اور اس کے نقصانات پر بات چیت کی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان برقرار، انڈیکس تاریخ میں پہلی بار 71,000 کی سطح عبور کر گیا۔ آج کاروبار کے دوران ہر انڈیکس میں 534 پوائنٹس کا اضافہ، حجم 71,078 پر پہنچ گیا۔ سونے کی قیمت میں اضافہ، فی تولہ سونا 2400 روپے بڑھ کر 2,49,700 روپے کا ہو گیا۔ پنجاب میں روٹی سستی نہ کرنے کے خلاف حکومتی ٹیموں کے چھاپے، درجنوں تندور مالکان گرفتار، کئی کو جرمانے کیے گئے۔ روٹی سستی نہ کرنے اور ہڑتال پر اکسانے کے الزام میں راولپنڈی نان بائی ایسوسی ایشن کا صدر شفیق قریشی گرفتار، 16 MPO کے تحت جیل منتقل۔ ادھر پنجاب کے بعد خیبر پختونخوا میں بھی روٹی اور نان سستا کر دیا گیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے رد عمل دیا، خوشی ہے مریم نواز کے اچھے کاموں کو علی امین گنڈاپور کی سرکار فالو کر رہی ہے، اب KP کے عوام کو بھی سستی روٹی ملے گی۔ ایران نے تحویل میں اسرائیلی بحری جہاز پر موجود پاکستانیوں کو واپسی کی اجازت دے دی۔ سفارتی ذرائع کے مطابق ایران کی جانب سے اجازت پاکستانی دفتر خارجہ کی کوششوں پر دی گئی۔